السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر اب 27ویں ترمیم کے منظوری کے بعد پاکستان میں جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے، تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان کے یعنی کہ جو اس میں بڑے بڑے رہنما ہیں، فضل الرحمان کا بھی امکان ہے کہ اس میں ان کے ساتھ چلیں اس مرتبہ۔ بہرحال اچکزئی ان کی قیادت کر رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر بنا دیا پی ٹی آئی نے ان کو۔ اس کے علاوہ اس میں راجہ ناصر عباس اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی شامل ہیں، تو وہ بالکل سیاسی طور پہ اپنی ناکامی کا منہ بولتا یعنی کہ ثبوت لے کے کہ اتنے دنوں سے عمران خان ان کے لیڈر اندر ہیں، جیل میں ہیں، وہ رہا نہیں کرا سکے، تو اب وہ جنگ آمد بقول ان کے روڈ پہ نکل آئے اور جمعے سے وہ تحریک کا آج سے آغاز کریں گے۔ اب یہ جو یعنی کہ تحریک کا آغاز ہوگا، یہ تحریک کا آغاز ایسا ہوگا کہ اسٹریٹ پاور دکھائیں گے وہ اپنی۔ اب ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں ان کی جاتی رہی ان کی طرف سے، تو مگر یہ جو تحریک ہے اس میں اچکزئی کو اور بڑے قیادت دوسروں کے ہاتھ میں انہوں نے دی بھی ہے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ بھی وہاں کے چینج ہو گئے ہیں جن کا نام ہے سہیل آفریدی، اور وہ اپنی وفاداری دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو، جس کا کوئی بس نہیں چلتا یا اپنی شہرت چاہتا ہے سیاست کے اندر، وہ پاکستان میں یہ پاکستان کا عجیب نظام ہے کہ پاکستان میں جس کو ذرا اپنا قد اوپر کرنا ہوتا ہے سیاست میں، تو وہ فوج کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ تو گالیاں سنتی رہتی ہے پارلیمنٹ میں لازمی، حکومت تو سیاسی ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کا یہ کام ہے، مگر پاکستان کے وہ محافظ جو سرحدوں پہ اپنی جان دیتے ہیں، ان کے ادارے کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اور یہ ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس سے اپنا سیاسی قد کاٹ اور اپنی پارٹی میں جگہ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سہیل آفریدی بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی جماعتوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 58 سے ایوب خان سے جب سے معاملہ یہاں آیا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر رسول دکھایا، تو اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اب اس میں آپ کہیں گے کہ فوج نے کیوں ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تو فوج کام سے کام کیسے رکھتے؟ آپ نے ان کو اپنے کام سے کام رکھنے ہی نہیں دیا۔ آپ تو ان کے پاس جاتے تھے مختلف پارٹیوں کی شکل میں، کبھی کنونشن لیگ کے، کبھی دولتانہ کی پارٹی، لیفٹسٹ پارٹی، کبھی کون سی پارٹی اپنے کہ بھئی ہمیں اقتدار دلاؤ، اپنے کبھی کس طرح کے، وہ ان کو 10 مرتبہ ان کو وہاں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سیاسی لازمی، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور اسی ملک کے جو ان کے جرنیل ہوتے تھے۔ کچھ جرنیلوں کا آپس میں طالع آزما جرنیل تھے، ان کا بھی اپنا ایسا رول تھا کہ جناب وہ یہ چاہتے تھے کہ سیاست میں آئیں، ان کی بھی خواہش تھی، جس میں ایوب خان بھی تھے، جن میں ضیاء الحق بھی تھے، ضیاء الحق بھی آئے، قومی اتحاد کی تحریک چلی، 9 ستاروں کی تحریک چلی ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے اتنی تحریک بڑی چلائی کہ فوج کو روڈوں پہ آنا پڑا، لازمی ان کے مذاکرات، بھٹو صاحب یقین رکھتے تھے مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے، پروفیسر غفور تھے سیکرٹری جنرل قومی اتحاد کے، 9 ستارے اس کو کہا جاتا تھا، مگر وہ ضیاء الحق نے شب خوں مار دیا اور مطلب اقتدار لپیٹ دیا، بھٹو صاحب کو جیل ہو گئی۔ اب بھٹو صاحب کے دور میں ایف آئی آر جو کٹی ہوئی تھی، آپ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں کتنی عدلیہ آزاد تھی، ایف آئی آر ان کے ٹائم پہ کٹ گئی، جب ایف آئی آر کٹی تو راؤ رشید صاحب تھے وزیر ڈی آئی جی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب ان کے ملٹری سیکرٹری کو میسج بھیجا کہ جناب وہ احمد رضا قصوری جو تھے، یہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ان کے والد گاڑی میں جا رہے تھے، ان پہ فائرنگ ہو گئی، ان کو مار دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے وہ ان کی جو ہے ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں آزاد ہے، اگر کوئی ایسی ہے تو کاٹنے دو، ایف آئی انہوں نے کٹوائی، یعنی کہ ملٹری سیکرٹری کو جا کے کہہ دو، راؤ رشید پیپلز پارٹی کے تھے لگائے ہوئے، تو ان کے دور میں کٹی ایف آئی آر۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے عدلیہ آزاد ہے، ہم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، ان کے تو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ان کے کسی بندے کی، یہاں تو بھٹو صاحب کے اپنے ان کے دور میں کٹی، اس سے زیادہ آزاد تھانے
آزاد عدلیہ کیا ہوگی؟ تو لازمی اسی FIR کو لے کے وہ چلے جو احمد رضا قصوری تھے اور یہ تمام لوگ چلے اس پہ، اور اس کے بعد پھر جو بھٹو صاحب نے اپنے ایک اقلیت قرار دے دیا تھا قادیانی کو اس زمانے میں، تو لازمی قادیانی لابی بہت مضبوط تھی، اور جو ایک انہوں نے تنظیم بنائی تھی جو سیاسی جیسے توڑ کے لیے سیاسی جو اسٹرائک ہوتے تھے، ہنگامے ہوتے تھے، اس کی توڑ کے لیے، تو اس پہ تو جو FSF بنائی گئی تھی، تو اس FSF نے کہ جو سربراہ تھے ان کو وعدہ مآب گواہ بنا لیا گیا، مختصر یہ، اور ان کے دوبارہ اس میں گرفتار کر کے رہا ہو گئے تھے، دوبارہ گرفتار کر کے جو جج صاحب تھے، اب یہ جج جو ہیں، ججوں کو جب پابند کیا 27ویں ترمیم میں، تو اس کی وجوہات تھی نا، ایک وزیر اعظم کو لٹکا دیا، اس کا فیصلہ ہوا مولوی مشتاق کا، اور ایسا فیصلہ کہ اس کے اپنے جو جج ہیں، آج سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا، اور وہ بولا یہ داغ تھا ہمارے دامن پہ اور یہ تھا، تو آج کہہ رہے ہیں بندہ تو جان سے چلا گیا، آپ اس کو آج کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ججز کے یہ فیصلے ہوتے تھے عدلیہ کے، یعنی کہ یہ تو ان حالات میں سیاسی رہنماؤں نے یہ جو 27ویں ترمیم میں ججز کو آئینی عدالت بنا دی، سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی، آگے پیچھے جو فیصلے کیے جو نالا بھی گزر رہے ہیں یعنی کہ وکلاء کو اور برادری کو، مگر بہرحال یہ وقت کی ضرورت تھے بقول سیاسی رہنماؤں کے، بقول عوام کے منتخب نمائندوں کے۔ اب اس میں PTI کا کردار آج کل جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب روڈ پہ آئیں گے، جیسے تحریک چلی، اب ہنگامہ ہوگا، یہ ہوگا، اب اگر اس ہنگامے میں PTI اپنا کوئی رزلٹ برآمد نہیں کر سکی تو عوام کی جانیں ضائع ہوگی، جان و مال ضائع ہوگا۔ اس وقت سرحد پہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہاں افغانستان میں طالبان، وہ طالبان جن کی PTI نے حمایت کی، ان کو یہاں بسانے کا بھی اعلان کیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ پھر حملے کریں گے، خود کا دھماکے ان کی طرف سے ہو رہے ہیں، بھارت اپنی کوششوں میں لگا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ تحریک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ذرا بھی جذبہ حب الوطنی کا رکھتا ہے، اس کو یہ تحریک چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ گفت و شنید سے معاملہ کا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ PTI سے اب زیادتی ہو رہی ہے، بعض جگہ پہ زیادتی بھی ہو رہی ہے ان سے، اور لازمی جیسے ان کے بھی بہنوں کے ساتھ وہاں ہوا، مگر یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، پاکستان میں ایسا سلسلہ شروع سے چل رہا ہے، کہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی زیادتی ہوتی ہے، کہیں آج جو پاکستان کے ہمارے جو جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ پاکستان کا اس وقت ایماندار ترین جنرل ہے، جس کی دنیا بھر میں، جس کو اللہ میاں نے عزت دی، دنیا بھر کے حکمراں اس کی عزت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کی عزت ہے، پاکستان کو مضبوط اور قوی اور اکنامیکل، سیاسی طور پہ، دفاعی طور پہ بنانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ اب اس کو آپ سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کی جو تحریک چلے گی ملک میں، تو کیا نتائج نکلیں گے؟ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی اجازت ہے، جمہوری تحریک چلانا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مگر موجودہ سیاسی حالات کو دیکھ کے، جب سرحدوں کی یہ تھی نازک صورتحال ہے، انڈیا موقع کی طاق میں ہے کہ کسی وقت بھی حملہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو تحریک ہے جو اچکزئی صاحب کی قیادت میں چلائی جا رہی ہے، اور لازمی اس کو زیادہ اس کا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو بحال کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایسا ہی پروگرام بنایا جائے جیسے الطاف حسین کے لیے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو عمران خان کو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کر لیا جائے، تو اگر پاکستان کے وہ بہترین مفاد میں ہے تو ان کو بھی بحال لایا جائے، اور سیاسی رہنماؤں سے سیاسی طریقے سے حکومت پاکستان مذاکرات کرے، ضدیں اپنی ختم کر لیں، اگر عمران خان ضدوں پہ قائم ہے تو ان کو بھی اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسے کہ اس پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دشمن پاکستان کے میں سیاسی انتشار سے جو پاکستان میں پھیلے گا اس تحریک کے بعد فائدہ اٹھائے، اور پاکستان میں کوئی صورتحال خراب ہو جائے، جو اکنامیکل اور سیاسی طور پہ، دفاعی طور پہ پاکستان دنیا میں مضبوط ہوا ہے، اور اس میں عاصم منیر صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے اپوزیشن کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی
اور پاکستان کے حزب اقتدار کو بھی اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔